نتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وقال سيدنا وإمامنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله ونفعنا بعلومه إن أعمال بني آدم وقولهم يوزن حضرات علماء کرام اکابرین امت عزیز طلبہ و برادران اسلام، آج ہمارے عزیز طلبہ نے اس دارالعلوم کے صوفی باغ کے اس دارالعلوم کے دورے کے طلبہ نے آپ حضرات کے سامنے اصح الکتب بعد کتاب اللہ کی آخری حدیث اور آخری باب پڑھ کر اس عظیم کتاب کو پائے تکمیل تک پہنچایا ہے۔ یہ ان کی زندگی کا ایک مرحلہ ہے جو پورا ہوا، پھر یہاں سے ایک دوسرا مرحلہ شروع ہونا چاہیے جو بہت کم شروع ہو پاتا ہے۔ ان دو مرحلوں کے سنگم پر یہ باب آیا ہے کہ ماضی میں جو کچھ آپ کر چکے وہ بھی سب ریکارڈ ہے، آگے جو کچھ کرو گے وہ بھی سب ریکارڈ ہے، اور یہ سب تولا جائے گا، اور اعمال اور اقوال ان کا وزن کم و بیش ہوتا ہے۔ ہر قول ایک وزن کا نہیں ہوتا ہے، ہر عمل ایک وزن کا نہیں ہوتا ہے، اعمال کا وزن بھی متفاوت ہوتا ہے، اقوال کا وزن بھی متفاوت ہوتا ہے۔ جو زندگی آپ کی گزر گئی
اور اس آخری مرحلے پر آئے ہیں، تو گزشتہ کی باتیں بھی ساری، اور اب نیا مرحلہ شروع ہو رہا ہے، اس مرحلے میں جو اقوال و اعمال ہوں گے وہ سب ریکارڈ ہے، اور ایک دن آ رہا ہے جس دن وہ سب اعمال تولے جائیں گے اور انصاف سے تولے جائیں گے، کسی کا رائے کے دانے کے برابر نقصان نہیں کیا جائے، فضل ہو جائے ہو سکتا ہے لیکن ظلم نہیں ہوگا۔ وہ بارگاہ ایسی بارگاہ ہے کہ وہاں فضل کی کوئی نہایت نہیں ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، لیکن ظلم کا وہاں گزر نہیں ہے۔ وما ربک بظلام للعبید، بہرحال پورے انصاف کے ساتھ، فضل و کمال کی داد و دہش کے ساتھ گزشتہ اور آئندہ جو اقوال و افعال ہیں وہ سب تولے جائیں گے، اور اشارہ کیا کہ تمام اقوال و افعال ہم وزن نہیں ہیں، اقوال کا وزن بھی متفاوت ہے، اعمال کا وزن بھی متفاوت ہے۔ میں نے جو عرض کیا کہ آپ ایک مرحلے پر ہیں، اس کے بعد ایک دوسرا مرحلہ شروع ہونا چاہیے مگر بہت کم ہوتا ہے شروع۔ وہ کیا ہے؟ قرآن کریم کی جو پہلی وحی نازل ہوئی ہے اس میں 5 آیتیں ہیں، ان میں 2 اقرا ہیں۔ پہلا اقرا پورا کر چکے آپ، اس کے بعد دوسرا اقرا شروع ہونا چاہیے مگر لوگ بہت کم دوسرا اقرا شروع کرتے ہیں۔ نتیجے میں با کمال شخصیات ڈھونڈے سے بھی نہیں ملتی۔ کیوں نہیں ملتی؟ ہاتھ عمل سے کمال کہاں سے حاصل ہوگا؟ دونوں اقرا ملیں گے تو نتیجہ نکلے گا۔ 2 بیل ہوں گے جبھی تو ہل چلے گا، 2 بازو اور 2 پر ہوں جبھی تو پرندہ اڑے گا، صغرا کبرا ملیں گے تو ہی نتیجہ نکلے گا۔ 2 ہاتھ ہوں گے تو تالی بجے گی، ایک ہاتھ سے دنیا میں کہیں تالی بجی؟ بس جو لوگ ایک اقرا سے سارا فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ خام خیالی میں ہیں۔ ایک پر سے کبھی کوئی پرندہ نہیں اڑا، ایک ہاتھ سے کبھی تالی نہیں بجی، ایک بیل سے کبھی ہل نہیں چلتا ہے۔ وہ پہلی وحی کیا ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ آپ جانتے ہیں یہ پہلی وحی ہے، اور پہلی وحی کا پہلا کلمہ اقرا ہے، اور مخاطب ہیں امی، جو ناخواندہ ہونے پر بڑا فخر کرتے تھے، نحن امیہ، اس کو مخاطب بنا کر قرآن کریم نے پہلی وحی میں پہلا لفظ یہ استعمال کیا ہے، اقرا، پڑھ۔ کون پڑھے گا؟ ناخواندہ امت سے کہا کہ پڑھ، بس یہ ناخواندہ کا اقرا ہے۔ سوال ہے بوڑھے طوطے کہاں پڑھتے ہیں؟ ہماری عمریں بڑی بڑی ہو گئی، اب ہم کیسے پڑھیں گے؟ ہم جاہل ہیں، ہمیں علم کہاں سے آئے گا؟ تو قرآن کریم نے کہا تو اپنی تخلیق پر غور کر، تجھے اللہ نے 7 ایسے مرحلوں سے گزار کر انسان بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، جو 7 مرحلے بے جان مادہ ہے۔ جو ہستی بے جان مادے میں تبدیلی کر کے انسان جیسی اشرف المخلوقات بنا سکتی ہے، وہ تو ناخواندہ کو اگر تو اس کے نام کی مدد لے کر پڑھنا شروع کرے گا تو کیا وہ تجھے خواندہ نہیں بنائے گی، عالم نہیں بنائے گی؟
انسان 7 مرحلوں سے گزرا ہے تب انسان بنا ہے، اور ان 7 مرحلوں کا تذکرہ 18ویں پارے کے پہلے رکوع میں آیا ہے، اور یہاں سے وہ آیتیں شروع ہو رہی ہیں۔ لقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه في قرار مكين، یہاں سے آیتیں شروع ہوئی ہیں، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا ہے کہ یہ انسان کی تخلیق کے 7 مرحلے ہیں۔ کس طریقے سے؟ فرمایا کہ ہم نے انسان کو مٹی کے سلالے سے، مٹی کے جوہر سے، مٹی کے ست سے، مٹی میں سے کشید کی ہوئی چیز سے انسان کو پیدا کیا ہے۔ زمین میں سے جو چیزیں اگتی ہیں اسے انسان کھاتا پیتا ہے، پھر اس کے جسم میں اس کو غذا سے خون بنتا ہے، یہ خون زمین کا سلالہ ہے۔ انسان کا کسی زمین سے پیدا ہونا مقدر تھا، اس لیے جب تک دادا دادی جنت میں رہے ان کی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ جب شجر ممنوع چکھا اور دادا دادی کو زمین پر اتارا گیا اور زمین میں سے اگنے والی جو چیزیں تھی وہ دادا اور دادی نے کھائی تو ان کے ذریعے سے جسم میں خون پیدا ہوا۔ یہ پہلا مرحلہ ہے۔ یہ پہلا مرحلہ 3 مٹی ہے۔ ہر انسان کو، ہر زمینی تمام مخلوقات کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ تو پہلا مرحلہ مٹی ہے، پھر مٹی میں سے ست نکالا، یعنی انسان کے بدن میں خون پیدا ہوا، دوسرا مرحلہ ہے۔ پھر اس دوسرے مرحلے کو اللہ نے نطفہ بنایا اور قرار مکین میں، بچہ دانی میں، ماں کے پیٹ میں قرار مکین میں اطمینان سے ٹھہرنے کی جگہ میں اس نطفے کو پہنچا دیا۔ یہ تیسرا مرحلہ ہے۔ مٹی، اس کا سلالہ خون، اس میں سے بنایا ہوا مادہ، 3 مرحلے ہوئے، اور تینوں بے جان ہیں۔ مٹی بے جان ہے، اس میں سے ہمارے بدن میں جو خون پیدا ہوتا ہے وہ بے جان ہے، اس میں سے جو مائع مہین پیدا ہوتا ہے، نطفہ پیدا ہوتا ہے وہ بے جان ہے۔ پھر ماں کے پیٹ میں جا کر کے وہ علق بنتا ہے، خون بستہ بنتا ہے۔ یہ چوتھا مرحلہ ہے، اور جب 7 مرحلے ہیں تو یہ چوتھا مرحلہ 3 ادھر 3 ادھر، یہ بیچ کا مرحلہ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں خلق الانسان من علق، یہ جو علق بیچ کا مرحلہ ہے اس کا تذکرہ کیا ہے، اور اس سے پہلے کے 3 مرحلے، اس کے بعد کے 3 مرحلے، 7 کے 7 مرحلے مراد ہیں۔ اس کے بعد کا مرحلہ کیا ہے؟ علقہ، مدغہ بن جاتا ہے، گوشت کی خون بستہ ہوتا ہے۔ خون بستہ جانتے ہو، جیسے کلیجی، جگر، تلی، یہ خون بستہ ہے، وہ گوشت کی بوٹی بن گیا، تبدیلی آئی، پھر اس میں ہڈیاں پیدا ہوئی، پھر اس کے اوپر گوشت چڑھا۔ یہ 3 مرحلے آئے، بوٹی، ہڈیاں، اور اس پر گوشت چڑھا۔ ادھر مٹی، خون اور نطفہ، اور بیچ میں خون بستہ علقہ۔ ان 7 مرحلوں سے جو بے جان مادہ ہے گزار کر ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ نے ان مرحلوں سے گزار کر کے ایک نئی مخلوق پیدا کر دی، انسان اشرف المخلوقات بنا دی۔ بس بڑی برکت والی ہے وہ ہستی جو تمام پیدا کرنے والوں میں سب سے بہترین پیدا کرنے والی ہے۔ یہ جو 18ویں پارے کے پہلے رکوع میں جو 7 مرحلے آئے ہیں، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے مشخص کیے ہیں کہ 7 مرحلے ہیں، ان 7 مرحلوں میں سے بیچ کا مرحلہ اس آیت کریمہ میں ذکر کیا گیا ہے، اور یہ فرمایا کہ تیرے اس پروردگار کے نام کی مدد لے، ہیلپ لے، جس نے تجھے ان 7 مرحلوں سے پیدا کیا ہے۔ جو ان 7 مرحلوں سے انسان جیسے اشرف المخلوقات پیدا کر سکتا ہے، اگر اس کے تو نام کی مدد لے کر پڑھے گا تو تجھ ناخواندہ کو ضرور عالم بنائے گا۔ یہ ہے پہلا اقرا، اقرا بسم ربک الذی خلق،
خلق الانسان من علق. لیکن میرے بھائیوں، پڑھنا پڑے گا تو نہ خواندہ بنے گا، عالم بنے گا. مدرسے میں پڑھے رہنے سے خواندہ نہیں بنے گا، عالم نہیں بنے گا. ایک ہے پڑھنا اور ایک ہے مدرسے میں پڑھنا. تو علم پڑھنے سے آتا ہے، مدرسے میں پڑھنے سے نہیں آتا. آپ کے دارالعلوم دیوبند میں، دارالحدیث میں ایک لاؤڈ اسپیکر آپریٹر تھے بھائی کمال، بڑے بے کمال. وہ دوہرے کے تمام اسباق میں صبح سے لے کر رات 11 بجے تک لاؤڈ اسپیکر کے پاس بیٹھے رہتے تھے. لاؤڈ اسپیکر بگڑے نہیں، اور ہر کتاب کا ہر سبق سنتے تھے. اور 30 سال تک انہوں نے دارالحدیث میں بیٹھ کر کے سبق سنے. میں کہا کرتا تھا کہ دارالعلوم کا کوئی شیخ الحدیث بنانے کے بعد قابل ہے کہ یہ بھائی کمال اس کے قابل ہیں جو بے کمال ہے. کیوں بے کمال رہے؟ وہ درسگاہ میں پڑے رہے، لاؤڈ اسپیکر آپریٹر کرتے رہے، بیٹھے بیٹھے سنتے رہے. تو اگر بھائیوں اس طرح سے مدرسے میں پڑھنے سے علم آتا تو ہر طالب علم کو علم آ جاتا ہے. مگر ہر طالب علم کو علم نہیں آتا ہے. جو پڑھے گا اسے علم آئے گا. آج پڑھنے والوں کی تعداد مدرسوں میں الحمدللہ ہے، کافی تعداد ہے، کثیر من الناس. مگر مدرسوں میں پڑھنے والوں کی تعداد بھی بے حساب ہے، وہ بھی کثیر من الناس ہے. یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اپنے گھر کیوں نہیں پڑھتا، مدرسے میں آ کر کیوں پڑھا ہے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اس کو پڑھنا نہیں ہے تو گھر کیوں نہیں پڑھتا، مدرسے میں آ کر کیوں پڑھا ہے؟ تو سنو بھائی، یہ جو حفظ کلاس میں بچے حفظ کرنے بیٹھتے ہیں وہ اپنے لیے حفظ کرتے ہیں؟ نہیں، ابا کے لیے، امی کے لیے کرتے ہیں. ابا اور امی یہ چاہتے ہیں کہ بچہ حافظ ہو جائے تو ہمیں ایسا ویسا تاج مل جائے. ڈنڈے کھائے بچہ، تاج پہنے ابا. اب بچہ ناسمجھ ہے، استاد ڈنڈا بجاتا ہے اور حفظ اس کا پورا ہو جاتا ہے، دور بھی ہو جاتا ہے. اور جب مدرسہ جلسہ کر کے اس کو سند حفظ کی دے دیتا ہے اور وہ ابا کو جا کر دکھا دیتا ہے، ابا میں حافظ بن گیا، ابا مطمئن ہو گیا. اب وہ بچہ قرآن کریم اٹھا کر کے 7ویں طاق میں اوپر رکھ دیتا ہے، کبھی بھولے سے بھی نہیں پڑے گا. اگر رمضان میں محراب سنانی پڑے تو روزانہ ایک پارہ ہی یاد کرے گا، اگلا یاد کرے گا، پچھلا بھول جائے گا. اور جو لوگ قرآن کریم حفظ کرتے اپنے شوق سے، وہ زندگی بھر قرآن کریم اپنے گلے سے لگائے رکھتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں. اور یہ کیوں نہیں پڑھتے؟ رمضانی حدیث کیوں نہیں پڑھتے؟ اس نے اپنے لیے حفظ کیا ہی نہیں، ابا کے لیے کیا ہے، ابا کو مطمئن کر دیا، پڑھنا چھوڑ دیا. پھر جب حافظ ہو گیا تو اب ابا یہ چاہتا ہے کہ یہ مولوی بن جائے، تو اس کی عاقبت بھی سنور جائے اور آدھی جنت مجھے مل جائے. تاج تو پہن لیا تھا، اب جنت میں جائے گا تو آدھی جنت پر قبضہ کرنا ہے. اس لیے بچے کو مولوی کلاس میں بٹھا دیے. اب بچہ سیانہ ہو گیا ہے، داڑھی مونچھ نکلنی شروع ہو گئی، اب اس کا ڈنڈا نہیں بجا سکتا. اور باپ گھر میں ٹھہرنے نہیں دے گا. رمضان ختم ہوا، چلو مدرسے، تو باپ گھر میں ٹھہرنے نہیں دیتا، مدرسے میں اس کا ڈنڈا نہیں بجا سکتا، تو کیا ہوگا؟ وہ 7 سال مدرسے میں پڑا رہے گا، گھر جا نہیں سکتا. اس ابا گھر نہیں ٹھہرنا، چلو مدرسے میں. اور مدرسے میں پڑھے گا کیوں نہیں؟ اس کا ڈنڈا نہیں بجا سکتا. اب وہ سیانہ ہو گیا ہے، کیسے مارے گا؟ اس وجہ سے اسے 7 سال مدرسے میں پڑھا رہنا ہے. جب وہ فارغ ہوا اور مدرسے نے سند دی اور اس نے ابا کو دکھا دی، ابا میں مولوی بن گیا، اب ابا کہے گا اچھی بات ہے، اب تم گھر میں رہ سکتے ہو. اور 7 سال اس کو مدرسے میں پڑھا رہنا ہے. اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ 7 سال نہیں، 7,000 سال بھی مدرسے میں پڑھے رہو گے تو علم نہیں آئے گا.
علم تو پڑھنے سے آئے گا، اور پڑھنے سے علم 2 سال میں بھی آ سکتا ہے، 3 سال میں بھی آ سکتا ہے۔ ذہین آدمی ہے، جم کر کے محنت کرے گا 3-4 سال میں سے بہت کچھ سیکھ سکتا ہے۔ اور پڑھا رہے تو پڑھا رہنے سے تو علم آتا نہیں۔ بہرحال ایک گھاٹی اور آتی ہے، یہ گھاٹی سے ہم گزر چکے ہیں، وہ یہ ہے کہ عربی چہارم پنجم ششم تک پہنچ گیا، کوئی پڑھنے کا شوق نہیں تھا، مدرسے میں پڑھا ہے، لیکن پھر اللہ نے شوق پیدا کر دیا، اب وہ پڑھنا چاہتا ہے، مگر پچھلے 4 سال کی جو تعلیم ہے وہ ناقص ہے، وہ یاد ہی نہیں کی، اس کو پڑھا ہی نہیں ہے، استعداد کمزور ہے، پنجم میں پڑھنا چاہتا، سمجھ میں نہیں آتا، تو کیا پڑھے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو ایسے ہی وقت گزاری کرتے کرتے 7ویں سال میں پہنچ کر مولوی بن جاتا ہے۔ میں اس کی مثال دوں، خود میرا اپنا معاملہ ہے، میں نے شرع جامی تک، عربی چہارم تک ابا کے لیے پڑھا تھا، اپنے لیے نہیں پڑھا تھا، ہمارا اپنا کوئی شوق نہیں تھا، ابا چاہتے تھے کہ بیٹا مولوی بن جائے۔ ہمارے پالن پور میں حفظ کا تو رواج تھا ہی نہیں، اب تو اللہ کا فضل ہے بہت کچھ رواج ہو گیا ہے، لیکن اس وقت حفظ کا رواج نہیں تھا، تو حافظ تو ہم بنے نہیں، بعد میں ہم نے فارغ ہونے کے بعد حفظ کیا، شروع میں حافظ تو بنے نہیں، ابا نے شروع سے ہی مولوی کلاس میں بٹھایا، مگر ہمیں تو کچھ نہیں پڑھنا تھا، مگر جب ابا نے بٹھا لیا تھا پڑھے رہنا مدرسے میں، تو شرع جامی تک میں نے پالن پور میں پڑھا، چھاپی میں پڑھا، پالن پور میں پڑھا، گاؤں میں پڑھا، اور کچھ نہیں پڑھا، پڑھے رہے۔ اب وہاں سے ابا نے لے جا کر کے مظاہر میں داخل کیا، مظاہر بھی پڑھے تھے، کرتے کیا تھے، سبق میں تو حاضر رہتے تھے، کیوں غیر حاضری ہوگی کھانا بنا ہوگا، لیکن سبق کے بعد میں پھر سائیکل اٹھاتا تھا، اور سہارنپور کی کوئی گلی نہیں ہے کہ اس میں نے سائیکل میں چلائی، ہر گلی کوئی گلی نہیں ہے، سائیکل کا بڑا شوق تھا۔ سب سبق میں تو حاضر رہتے ہیں اور باقی سائیکل چلاتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں۔ پھر پہلے سال مجھے ٹائیفائڈ ہو گیا اور بڑا خطرناک ٹائیفائڈ ہو گیا۔ طلبا نے، ہمارے مولانا محمد سورتی ہیں یہاں، یہ میرے ساتھی ہیں کمرے کے بھی سبق کے بھی، انہوں نے ابا کو ٹیلی گرام کیا کہ لڑکا بہت بیمار ہے، آ کر لے جاؤ، تو ابا آئے، خیر گھر لے گئے، سردی کا زمانہ تھا، 1 ہفتہ گزرا تھا، گھر گئے تو کوٹھیوں کی لائن تھی، اس کے ادھر چارپائی پر میں لیٹا تھا اور ادھر چولہا تھا، وہاں والد صاحب اور ان کی والدہ یعنی میری دادی دونوں سردی کے زمانے میں چولہے پر تاپ رہے ہیں اور دونوں آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ ابا نے کہا اپنی امی سے کہ مجھے اب اس لڑکے کو نہیں پڑھانا، تو امی نے کہا کیوں نہیں پڑھانا؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو شروع سال میں چھوڑنے کے لیے گیا تو اتنا خرچہ، دیکھو میرا گھر بہت غریب گھرانہ تھا، میرے والد کا بہت غریب گھرانہ تھا، تو انہوں نے کہا کہ میں چھوڑنے کے لیے گیا، اتنا خرچ ہوا، پھر یہ بیمار ہوا، مجھے دواؤں کا اتنا خرچہ دینا پڑا، پھر اس کو لایا، یہ خرچ آیا، پھر اب یہ صحیح ہو کر جائے گا، اتنا خرچ آئے گا، اور 2 مہینے کے بعد امتحان دے کر سالانہ پر چلا آئے گا، اتنا خرچ آئے گا، اس پر 1 سال میں نے اتنا خرچ کیا اور پڑھا تو اس نے کچھ نہیں، لہذا مجھے اس بچے کو پڑھانا ہی نہیں۔ یہ والد صاحب نے دادی سے کہا، تو دادی اس کا کیا جواب دیتے، بہت معقول بات تھی، جب میں ادھر کوٹھیوں کی تو اس طرف چارپائی پر پڑا میں سن رہا ہوں۔ اس رات میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مجھے پڑھنا ہے۔ وہ تو دونوں باتیں کر کے جا کر پڑھ کر سو گئے، مجھے نیند نہیں آئی، میں نے اس رات میں طے کیا کہ مجھے پڑھنا ہے، رات بھر نیند نہیں آئی، فجر کے وقت میں اٹھا صبح صادق پر اور امی کی چارپائی پر پائچی پر جا کر بیٹھا، ان کی آنکھ کھلی
کہنے کیا بات ہے، تکلیف ہے؟ میں نے کہا تکلیف کچھ نہیں ہے، مجھے اٹھو، میرا سامان تیار کر کے دو، میں پہلی بس سے سہارنپور جا رہا ہوں۔ حالانکہ میں اتنا کمزور تھا کہ چلنا بھی مشکل تھا، لیکن میں نے کہا چلا جاؤں گا جب۔ خیر والدہ اٹھی، سامان وامان تیار کیا، کچھ کھانا وانا روٹی ووٹی راستے کے لیے پکا دی، اور بس ملتی تھی۔ سورج نکلنے کے بعد پہنچا ایک جگہ ہے، وہاں تک پیدل جانا تھا، وہاں سے بس ملتی تھی پالنپور جانے کی۔ اچھا، والد صاحب کی آنکھ کھل گئی، وہ سب سن رہے ہیں جو والدہ کر رہی ہے، مگر لیٹے ہوئے ہیں، سردی کا زمانہ ہے۔ جب میں سامان اٹھا کر چلا تو میں ابا کی چارپائی پر کھڑا ہوا، میں نے کہا ابا میں گھر میں پڑھنے جا رہا ہوں، تو لحاظ میں سے یوں ہاتھ نکالے، تو میں نے مسافہ کیا اور مسافہ کر کے چل دیا۔ میں میری والدہ کو اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، انہوں نے مجھے 150 روپے دیے تھے، یہ کہا تھا بیٹا میرے پاس اتنے ہی ہیں۔ اس زمانے میں پالنپور سے سہارنپور کا کرایہ 20 روپے تھا، انہوں نے 150 روپے مجھے دیے تھے۔ اب مجھے پیسوں، ابا کے پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ خیر میں مظاہر علوم میں پہنچا، اور پہنچنے کے بعد آج سے میں نے پڑھنا شروع کیا۔ وہ دن ہے کہ آج دن میں نے کبھی سائیکل کو ہاتھ نہیں لگایا، پھر میں نے کبھی سائیکل کو ہاتھ نہیں لگایا، اور اس دن سے آج تک کوئی لمحہ زندگی کا ایسا نہیں گزرا کہ میں نے اسے ضائع کیا۔ یہ میرے دوست احباب یہاں سب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ وقت طالب علمی کا وقت تو انہوں نے نہیں دیکھا، لیکن مدرسی کا اور آج تک کا زمانہ وہ دیکھ رہے ہیں۔ میں نے زندگی کا ایک لمحہ ضائع نہیں کیا، کبھی میں بازار نہیں گیا، کوئی چیز میں نے بازار سے نہیں خریدی، حالانکہ اللہ نے مجھے بہت اولاد دی تھی، کثیر الاولاد تھا، لیکن میں نے کوئی کام گھر کا نہیں کیا، میں بازار نہیں گیا، بس میرا کام رات دن پڑھنا پڑھنا اور پڑھنا ہے۔ اب جب پڑھنا شروع کیا تو امام النووی حضرت مولانا صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس شرح جامی تھی۔ اب جب پڑھنا کے توجہ ہوئی تو شرح جامی کو سمجھ میں کچھ آتی نہیں، کسی کوشش کرتے سمجھنے کی، کوئی سمجھ میں نہیں آتی۔ تو میرے ایک ساتھی تھے مولوی عبدالہادی پرتاپ گڑھی، میں نے ان سے کہا یہ کتاب میری سمجھ میں نہیں آتی، تو انہوں نے کہا کہ تمہارا نحو نیچے سے کمزور ہے، اس لیے تمہاری سمجھ میں نہیں آتی۔ میں نے کہا اس کمزور کو پہلوان کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا نیچے سے پڑھنا پڑے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں اسی دن عصر کے بعد گیا اور کتب خانہ یہ میں سے نحو امیر خرید کے لایا، شہر جامی کا طالب علم ہوں، نحو امیر خرید کے لایا اور اپنے ساتھی سے کہا مجھے پڑھاؤ، اور میں نے شرح جامی کی طرف سے توجہ کم کر دی، اور نحو امیر وہ مجھے پڑھاتے تھے اور رٹتا تھا۔ نحو امیر پڑھائی انہوں نے، پھر شرح میں تعامل پڑھائی، ہدایت النحو آدھی پڑھائی، اور شرح جامی بخوبی میری سمجھ میں آنے لگی۔ اور سالانہ امتحان میں اول وہ آئے تھے، دوم میں آیا تھا۔ اسی طریقے سے ہر فن میں جو 4 سال گزار دیے تھے، پڑھے مدرسے میں پڑھا تو کچھ تھا نہیں، تو ہر فن کمزور تھا، تو آگے بھی بڑھتا رہا، پیچھے بھی پڑھتا رہا، اپنے ساتھیوں سے پڑھتا رہا، ان کو یاد کرتا رہا، آگے بھی بڑھتا رہا، پیچھے بھی پڑھتا رہا، اور وہ ساری تلافیاں کی۔ بعض کمیاں میرے اندر رہ گئی تھی، وہ اشرفیہ میں مدرس بننے کے بعد وہ کمیاں میں نے پوری کی۔ عربی ادب میں بہت کمزور تھا، تو جب میں مدرس ہو کر اشرفیہ میں آیا تو کتاب کا مطالعہ کر کے تعبیرات کاپی میں لکھتا تھا، مفردات، جملے ناقص سے، جملے کامنے، اور کافی، اور ہر جملات کو بیٹھ کر رکھتا تھا مدرسی کے زمانے میں۔ اور وہ جو انشاء میں کمی رہ گئی تھی، عربی ادب میں کمی رہ گئی تھی، وہ 5 سال میں نے مدرسی کے ساتھ محنت کی اشرفیہ میں، تب میری وہ عربی کمزوری دور ہوئی۔ تو میں سمجھا یہ رہا تھا کہ یہ گھاٹی آتی ہے، شروع میں تو شوق نہیں، درمیان میں شوق ہو گیا، مگر اب شوق ہو کر پڑھے کیسے؟ وہ نیچے جو استعداد کمزور ہے وہ آگے کچھ سمجھ میں نہیں آنے دیتی، اور اتنی ڈبل محنت کرے کہ آگے بھی بڑھے اور پیچھے کی کمی بھی دور کرے، رات دن محنت کرے، یہ بہت کم ہوتا ہے۔ لیکن ایک اگر ایسا کرے گا تو ہی آگے پڑھ سکے گا، ورنہ تو کچھ نہیں پڑھے گا آگے بھی۔ شوق تو بہت ہے مگر پڑھ کچھ نہیں سکتا، کتاب سمجھ میں نہیں آ رہی، مشکات کا درجہ ہے، کوئی کتاب سمجھ میں نہیں آ رہی، شوق بہت ہے مگر سمجھ میں آئے تو یاد کرے، سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔
یہ میں نے اس لیے کہا کہ بہت سے طالب علموں کو یہ مرحلہ پیش آتا ہے، گھاٹی پیش آتی ہے، اس سے نکلنے کا یہی ایک راستہ ہے، اور کوئی میں شرع جامی کا درجہ چھوڑ کر ربیع اول میں داخل ہو جاتا نہیں ہوگا۔ اس میں 4 سال پیچھے کون لوٹتا ہے، اور ابا تھوڑے لوٹنے دیتے۔ اس کا حل کا مسئلے کا حل یہ ہے کہ آگے بھی بڑھو، پیچھے کی کمی بھی دور کرو، خیر آگے بڑھو۔ قرآن کریم نے کہا یہ اقرا کا ایک مرحلہ پورا ہوا، پھر دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے، اقرا وربک الاکرم۔ انداز بیان دیکھو کتنا مختلف ہے، اور تیرا پروردگار باسخی داتا ہے، تو کتنا انداز مختلف ہے۔ پر یہ دوسرا اقرا ہے، یہ خواندہ کا اقرا ہے، جو پڑھ چکا پہلا مرحلہ پورا کر چکا، اس کو اب یہ دوسرا اقرا شروع کرنا ہے۔ دوسرا اقرا اور پہلے اقرا میں کیا فرق ہے؟ پہلے اقرا میں استاد کے سامنے زانوی ادب طے کرنا ہے، استاد سے پڑھنا ہے، دوسرے مرحلے میں استاد سے نہیں پڑھنا۔ اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، اللہ قلم سے بھی علم عطا فرماتے ہیں، یعنی پچھلوں نے جتنا لکھا ہے وہ سب پڑھ۔ کہ اب کیا پڑھیں گے، ہم تو پڑھ چکے مولوی بن گئے۔ کہا علم الانسان ما لم یعلم، جو مدرسے کی زندگی میں اس نے نہیں جانا وہ اللہ تعالیٰ اس مطالعے کے ذریعے سے علم عطا فرمائیں گے، اب یہ پڑھے گا تو وہ علم ملے گا۔ یہ جو دوسرا اقرا ہے میرے عزیزو، اب اس زمانے میں کوئی شروع ہی نہیں کرتا۔ بس پہلا اقرا پورا ہوا کہ میں فارغ ہو گیا۔ فارغ تو بیت الخلا سے ہوتے ہیں، تو کیا تیرا مدرسہ تیرا بیت الخلا تھا؟ کہ فاضل دارالعلوم دیوبند با کمال علامہ دارالعلوم دیوبند سے آیا ہے۔ ارے فاضل تو فضول سے بھی ہوتا ہے، کچرا بھی ہوتا ہے، تو فضیلت سے فاضل ہے، اسے کیا دلیل ہے؟ فضول سے کچرے سے بھی تو فاضل بنتا ہے۔ اب یہ جو 2 لفظ ہیں انہوں نے ہمارا ستیہ ناش کر دیا، میں فارغ ہو گیا۔ فاضل دارالعلوم دیوبند، ان 2 لفظوں نے ہمارا معاملہ سارا خراب کر دیا۔ کوئی دوسرا اقرا شروع ہی نہیں کرتا، اس کو ضرورت ہی نہیں محسوس ہوتی۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں تو باکمال بن گیا اور سب کچھ حاصل ہو گیا، میں تو فارغ ہو گیا۔ اس کے نتیجے میں قحط الرجال ہے، باکمال آدمی ڈھونڈے نہیں ملتے، کیونکہ کمال تو دوسرے اقرا میں جا کر حاصل ہوگا۔ علم الانسان ما لم یعلم، وہاں کمال حاصل ہوگا، وہ دوسرا مرحلہ کوئی شروع ہی نہیں کرتا۔ بہرحال میرے عزیزو، میں کہہ رہا تھا کہ آپ کا ایک مرحلہ پورا ہوا ہے، اگر اس ایک مرحلے میں آپ کامیاب ہوئے ہیں تو دوسرا مرحلہ شروع کرو، اور اگر اس پہلے مرحلے میں ہی کامیاب نہیں ہے تو دوسرا اقرا کیا شروع کرو گے؟ دوسرا اقرا شروع کرنے کے لیے وہ تو بغیر استاد کے اقرا شروع کرنا ہے، لوگوں گزرے ہوئے لوگوں کی لکھی ہوئی کتابوں کا مطالعہ کرنا ہے، تو مطالعہ کرنے کی استعداد ہوگی جبھی تو مطالعہ کرے گا۔ بس اگر پہلا اقرا کامیاب ہوا ہے آپ کا تو دوسرا اقرا شروع کیجیے، اور اگر پہلا ہی کامیاب نہیں ہوا تو دوسرا کیا شروع کرے گا اور کیا کامیاب ہوا؟ بہرحال میں مضمون یہ سمجھا رہا تھا کہ آپ کی زندگی کا ایک مرحلہ اپنی نہایت کو پہنچا ہے، اب اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہے۔ یہ جو ایک مرحلہ آپ نے پورا کیا، اس میں جو کچھ آپ نے کیا ہے وہ سب تولا جانا ہے، اور اگلا مرحلہ آپ شروع کریں گے تو اس میں جو کچھ کریں گے وہ بھی سب تولا جانا ہے۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ پاک جل شانہ و عم نوالہ کا ارشاد ہے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، جب قیامت کا دن آئے گا تو ہم انصاف کی ترازو رکھیں گے، اور انسانوں کے تمام اقوال و اعمال تولے جائیں گے، اور میں نے بتلایا کہ فضل تو ہوگا، ظلم نہیں ہوگا۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اور ہر اچھا عمل اور ہر برا عمل چاہے کتنا ہی چھوٹے سے چھوٹا ہو وہ میزان عمل میں حاضر کیا جائے گا۔
اچھا عمل بھی اور برا عمل بھی، ہر عمل تولا جائے گا، حاضر کیا جائے گا۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اگر عمل رائی کے دانے کے برابر ہے تو ہم اس عمل کو میزان عمل کے اندر لے آئیں گے۔ باریک سے باریک چیز ہمارے لیے مشکل ہو سکتی ہے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہو سکتی ہے؟ اور حساب اللہ لے رہے ہیں، تو کفا بنا حاسبین، لہذا اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، ہر چیز تولی جائے گی۔ جو گزر گیا وقت تو گزر گیا، مگر جو وقت آ رہا ہے اس میں پیش نظر رکھنا ہے کہ آئندہ ہمیں اچھے کام کرنے ہیں، برے کاموں سے بچنا ہے، اور اچھے کام بھی بہتر سے بہتر کام کرنے ہیں، جو اللہ توفیق دے وہ اچھے سے اچھے کام کریں۔ اب دوسرا مضمون سمجھو، اچھے اعمال بھی ہم وزن نہیں ہیں، برے اعمال بھی ہم وزن نہیں ہیں۔ ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، جب لوگ نماز پڑھ کر مسجد سے نکلتے ہیں تو کوئی نماز کا 10واں حصہ لے کر واپس آتا ہے، کوئی 9واں حصہ، کوئی 8واں حصہ، اسی طرح سے کوئی تہائی حصہ، کوئی آدھا حصہ، اور کوئی کمپلیٹ نماز پڑھ کر آتا ہے۔ کامل نماز پڑھ کر تو کوئی آتا ہے، باقی نماز کے اتنے حصے ضائع ہو جاتے ہیں، بھائی اتنی نماز پڑھ کر آتا ہے، بس ہر ایک کی نماز برابر ہے۔ نماز تو نماز ہے لیکن سب کی نمازیں برابر نہیں ہیں۔ اسی طرح سے روزے، زکوٰۃ، حج، یہ اعمال بھی سب کے برابر نہیں ہیں۔ اور برائی کا تو وزن الگ الگ ہے۔ وہ حدیث بطاقہ والی، ایک لا الہ الا اللہ کا اتنا وزن ہوگا کہ ساری برائیوں سے باری ہو جائے گی۔ اور حدیث میں ہے کہ بعض مرتبہ آدمی اپنے منہ سے کوئی بری بات بول دیتا ہے، گالی گلوچ بول دی، اور وہ سمجھتا ہے کہ کوئی ایسی بات میں نے نہیں، بلکہ معمولی گالی دی، لیکن وہ اللہ کے اتنا بھاری گناہ ہے کہ اس کی نحوست سے 70 سالہ جہنم کی گہرائی میں ڈال دیا جاتا ہے۔ تو گناہوں کے بھی وزن ہیں، اچھائیوں کے بھی وزن ہیں۔ یہ موٹی سی بات ہے، اس کو کچھ زیادہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، بہت آسانی سے سمجھ میں آ سکتا ہے۔ ایک گالی دی، سننے والا سنی انسنی کر دی، ایک دوسری گالی دی، وہ لڑنے پھرنے کے لیے تیار ہوگا، تو نے مجھے یہ گالی دی۔ معلوم ہے پہلی گالی اور دوسری گالی میں وزن کا بہت بڑا فرق ہے۔ اور نیکیوں کی وہ روایت آتی ہے کہ ایک بندے نے یا ایک بندی نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دیا تھا، اللہ پاک نے فرمایا تھینک یو، اور اس کی زندگی چینج ہو گئی، اللہ کا نیک بندہ بن گیا اور اچھا بندہ بن کر کے مرا اور جنت میں پہنچ گیا۔ ایک بڑھیا نے ایک بلی کو باندھ دیا تھا، اس کو بھوکی پیاسی مار دیا تھا، تو حضور نے ایک منامی معراج میں جہنم دیکھی، تو اس بڑھیا کو حضور نے جہنم میں دیکھا اور بلی اسے نوچ رہی۔ حضور نے فرشتوں سے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے بتلایا کہ اس نے بلی کو باندھ دیا تھا، نہ کھلایا نہ پلایا، نہ چھوڑا کہ زمین کے کیڑے مکوڑے کھاتی، بیچاری بھوکی پیاسی مر گئی، ہے اس کی سزا۔ تو ایک بلی کو بھوکا پیاسا مار دینا، اس کی اتنے بڑے جہنم میں گئی، ایک پیاسے کتے کو۔ دیکھو اعمال کا وزن بنتا، نیک اعمال کا وزن بنتا ہے وہ دو چیزوں کو پیش نظر، دو چیزوں کے پیش نظر اعمال کا وزن بنتا ہے، ایک عمل کی ذاتی حیثیت اور ایک عمل کس موقع پر کیا گیا ہے۔ ان دو چیزوں کے لحاظ سے نیک عمل کا وزن بنتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، قرآن کریم میں ہے کہ فتح مکہ سے پہلے جو صحابہ لڑے اور انہوں نے خیرات کی، اللہ کے راستے میں خرچ کیے، بعد میں فتح مکہ کے بعد جو لڑے ہوئے جنہوں نے خیرات کی وہ ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ کیوں نہیں ہو سکتے؟ اس فتح مکہ سے پہلے اسلام کا درخت آبیاری کا محتاج تھا، اور مکہ فتح ہو گیا
اب اسلام کا درخت آبیاری کا محتاج نہیں ہے، اب تو تمہیں پھل کھانے ہو تو بالٹی بھر کے لا کے پانی ڈالو تو تمہیں پھل ملے گا، نہیں کھانا تو جاؤ۔ تو اسلام سے پہلے وہ پودا باقی ہی رہے گا، کوئی پانی ڈالے گا ورنہ وہ پودا سوکھ جائے گا۔ تو موقع کے اعتبار سے حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ نے جو 250 گرام 500 گرام جو خرچ کیے ہیں، اگر بعد کی امت احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرے اس کے ایکول نہیں ہو سکتے، برابر نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ وہ موقع تھا۔ اسلام لوگوں کے ہیلپ اور تعاون کا محتاج تھا۔ آج اسلام کسی کی مدد کا محتاج نہیں ہے، لوگ اسلام کے محتاج ہیں۔ تو ایک تو کس موقع پر خرچ کیا گیا ہے اس کے اعتبار سے عمل وزنی، ہلکا، بھاری بنتا ہے۔ دوسرا خود عمل کی ذاتی حیثیت۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے حدیث پیش کی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، 2 سنٹینس انگریزی لفظ ہے، 2 جملے گجراتی کے انہیں کہتے 2 واقعے، کلمتان، کلمہ ایک قافیہ والا کلمہ نہیں ہے، قافیہ تو بہت بعد میں لکھی گئی، اور قافیہ والا نے کلمے کی جو تعریف کی ہے وہ تو بہت بعد میں کلمے کی تعریف ہوئی ہے، حضور نے تو اس سے بہت پہلے فرمایا ہے۔ کلمتان 2 کلمے، ہمارا طالب علم قافیہ پڑھ کر آیا ہے جس کا فوراً ذہن جاتا ہے قافیہ کے کلمے کی طرف، یہ قافیہ والا کلمہ نہیں ہے، یہ جو کلمہ ہے اس کو انگریزی میں کہتے ہیں سنٹینس، عربی میں اردو میں کہتے ہیں جملہ، گجراتی میں کہتے ہیں واقعہ۔ 2 جملے ایسے ہیں کہ جو اللہ کو بڑے ہی پیارے ہیں، بڑے پیارے، اور پڑھنے میں زبان پر بڑے ہلکے، صبح سے شام تک پڑھتے رہو زبان لڑکھڑائے گی نہیں۔ اور وہ مختصر المعانی میں تم نے ایک جملہ پڑھا تھا نا، ما لکم تکاکاتم علیہ کتکاکوکم علی دل، کہتا نہیں کیا ہے، کہتے ہیں کہ اس جملے کو اگر 3 مرتبہ پڑھو گے زبان لڑکھڑا جائے گی، اور یہ 2 جملے صبح سے شام تک پڑھتے رہو زبان نہیں لڑکھڑائے گی، اتنے ہلکے جملے ہیں، آسان جملے ہیں، زبان پر بڑے ہی ہلکے۔ دلیل پڑھ کے دیکھو، لو تصویر کے سارے دانے ختم ہو جائیں گے، تمہاری زبان نہیں لڑکھڑائے گی۔ اور کل قیامت کے دن جب میزان عمل میں ان 2 جملوں کو رکھا جائے گا تو ہیوی، بھاری، نہایت بھاری وزن۔ وہ کیا جو جملے ہیں؟ پہلا جملہ ہے سبحان اللہ وبحمدہ، یہ ایک کلمہ ہوا۔ دیکھو لا الہ الا اللہ کو کلمہ طیبہ کہتے ہیں، یہ کلمہ ہے، یہ قافیہ والا کلمہ نہیں ہے۔ تو ایک تو کلمہ ہے، جملہ ہے سبحان اللہ وبحمدہ، دوسرا جملہ ہے سبحان اللہ العظیم۔ یہ اتنا وزنی کیوں ہو گیا؟ اس جملے کی ذاتی حیثیت ایسی ہے جس نے اس کو وزنی بنایا ہے۔ دیکھو علوم میں سب سے زیادہ اہم علم معرفت خداوندی، اللہ کو پہچاننا، یہ سب سے بڑا بھاری علم ہے، اس سے زیادہ اہم کوئی علم نہیں، معرفت خداوندی۔ اور اللہ کی معرفت مثبت اور منفی دونوں طرح ہوتی ہے، یعنی صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ دونوں کی معرفت سے اللہ کی معرفت ہوتی ہے۔ ایک سے معرفت آدھی ہے، دونوں معرفت سلبی اور ثبوتی اکٹھا ہوتی تب کامل معرفت ہوتی ہے۔ یعنی اللہ میں تمام خوبیاں ہیں، کوئی خوبی ایسی نہیں ہے جو اللہ میں نہ ہو، یہ ثبوتی معرفت ہے، اور کوئی عیب اللہ میں نہیں، یہ سلبی معرفت ہے۔ اور یہ دونوں معرفتیں اکٹھا ہوں گی تو اللہ کی کامل معرفت ہوئی۔ تو پہلے جملے میں کیا کہا؟ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، یعنی کوئی
نقص اور کمی اللہ کی ذات میں نہیں ہے. یہ سلبی معرفت حاصل ہو گئی. وَبِحَمْدِهِ، اور اللہ اپنی خوبیوں کے ساتھ ہے، یعنی ہر خوبی اللہ میں ہے. یہ ثبوتی معرفت ہوئی. تو پہلے جملے میں سلبی معرفت ہے، دوسرے جملے میں ثبوتی معرفت ہے، دونوں مل کر کامل معرفت ہے. اس لیے اس جملے کا وزن اتنا بھاری ہو گیا ہے، اس لیے کہ علم کا جو سب سے اہم علم ہے معرفت باری تعالی، معرفت خداوندی، وہ معرفت پوری کامل اس جملے کے اندر ہے، سلبی اور ثبوتی دونوں. دوسرے جملے میں بھی یہی ہے، سبحان اللہ، یہ سلبی معرفت ہے. العظیم، العظیم ثبوتی معرفت ہے. بڑی ہستی ہے اللہ. بڑی ہستی کون سی ہوتی ہے؟ جو با کمال ہو. جس میں کوئی کمال ہی نہ ہو تو کیا بڑی ہستی ہوگی؟ اللہ العظیم ہے، بڑی ہستی ہیں، یعنی بڑے با کمال ہیں. سارے کمالات ان کے اندر ہیں، کوئی کمال کی کمی نہیں ہے، منتظر نہیں ہے. دونوں معرفت ہے. سبحان اللہ میں سلبی معرفت ہے اور العظیم میں ثبوتی معرفت ہے. اور دونوں معرفتیں مل کر کے معرفت خداوندی کا کامل بیان ہے. پر جب دونوں معرفتیں اس میں اکٹھا ہیں تو اس جملے کا وزن لامحالہ بڑھ جائے گا. اس لیے کہ سب سے بڑا جو علم ہے وہ علم اس جملے میں بھی ہے اور اس جملے میں بھی ہے. تو میں یہ سمجھا رہا تھا کہ وزن جو بڑھتا ہے قول کا تو دو وجہ سے بڑھتا ہے. کیسے موقع پر بات کہی، جو بات کہی اس کی ذاتی حیثیت کیا ہے. اسی طرح سے عمل کا وزن بڑھتا ہے دو حیثیت سے، کس جذبے سے عمل کیا اور کس موقع پر عمل کیا. موقع اور محل کے لحاظ سے، اور انما الاعمال بالنیات، دل کے ارادے کے لحاظ سے عمل کا وزن بھی بڑھتا ہے اور قول کا وزن بھی بڑھتا ہے. دیکھو حدیث میں ہے کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، یہ افضل الذکر ہے. ان دو جملوں سے بھی یہ افضل الذکر ہے. کیوں؟ لا الہ الا اللہ میں دونوں معرفتیں ایک ساتھ ہیں اور ان جملوں میں دونوں معرفتیں الگ الگ سیپریٹ ہیں، جدا جدا ہو گئی. سبحان اللہ کے بیچ میں واو آ گیا، وبحمدہ، سبحان اللہ، پھر دوسری صفت العظیم الگ آئی. اور لا الہ الا اللہ میں یہ دونوں معرفتیں ایک ساتھ ہیں. لا الہ، کوئی معبود نہیں. کیوں نہیں ہے؟ معبود ہونے کے لیے جو کمالات چاہیے وہ کسی میں نہیں ہے. معبودیت کے لیے، معبود ہونے کے لیے جو کمال چاہیے وہ کسی میں وہ کمال نہیں ہے. الا اللہ، مگر اللہ، یعنی معبود ہونے کے لیے جو کمالات چاہیے وہ سب اللہ میں ہے. تو جب معبود ہونے کے لیے جو کمالات چاہیے وہ سب اللہ میں ہے تو بے کمالی کی خود ہی نفی ہوئی. تو بے کمالی، معبود ہونے کے لیے بے کمالی کی نفی بھی ہوئی، اور معبود ہونا جو بہت بڑا کمال ہے. دیکھو ہم بندے ہیں، ہمارا سب سے بڑا کمال ہے بندہ ہونا، عبدیت، یہ ہمارا سب سے بڑا کمال ہے. تو اللہ کا سب سے بڑا کمال ہے معبود ہونا. اور معبود وہ ہستی ہوگی جو سارے کمالات کا سنگم ہو. بغیر کمالات کے کوئی معبود نہیں ہو سکتا. تو میں یہ سمجھا رہا تھا کہ لا الہ الا اللہ میں سلبی اور ثبوتی دونوں معرفتیں منظم ہیں، اکٹھا ہیں، ایک لڈو کے اندر ہیں. اور ان دو جملوں میں یہ دو معرفتیں الگ الگ سیپریٹ ہو گئی. اس لیے لا الہ الا اللہ کا مقام و مرتبہ اس سے بھی اوپر چلا گیا. مگر وہ جو لا الہ الا اللہ کا مقام و مرتبہ اس سے اوپر چلا گیا ہے وہ بھی دونوں معرفتیں جمع ہونے کی وجہ سے گیا ہے. تو یہ جو حدیث شریف ذکر کی ہے اس حدیث شریف کے ذکر کو دلیل لایا گیا ہے. امام بخاری علیہ الرحمہ نے آیت کریمہ لکھنے کے بعد اپنی بات لکھی ہے، ان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن، تولے جائیں گے. اور اس کی دلیل میں اس حدیث کو لائے ہیں کہ دیکھو یہ دونوں جملے تولے جائیں گے اور بڑے بھاری اور ہیوی ہوں گے. اسی طرح سے ہر عمل انسان کا تولا جائے گا.
اچھا عمل بھی تولا جائے گا، برا عمل بھی تولا جائے گا۔ جو زندگی میرے عزیزو آپ نے گزار دی، اس میں جو کچھ کیا آپ نے وہ تو کر چکے، نکلا ہوا تیر واپس نہیں آتا، لیکن اب جو آگے اگلی زندگی آپ کی شروع ہونی ہے اس کے بارے میں یہ آخری نصیحت سن کر جاؤ کہ اب آگے جا کر ایسے کام کرو اور ایسے کاموں سے بچو، مثبت اور منفی پہلو سے ایسی نیکیاں کرو جو بھاری سے بھاری، ہیوی سے ہیوی ہوں، اور ایسی برائیوں سے بچو جو جہنم میں انسان کو اونجے منہ ڈال دے۔ یہ نصیحت کتاب کے آخر میں کر کے اللہ تعالی نے جو بات پیش آنی ہے، اللہ تعالی نے آیت کریمہ میں جو فرمایا ہے وہ آیت کریمہ لکھی، اور اس لکھنے کے بعد میں پھر یہ نصیحت کی اور رخصت کر دیا طلباء کو کہ آگے عمل کرو، عمل سے جنت بھی بنتی ہے، جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ عیسائی کہتے ہیں انسان پیدائشی گنہگار ہے، اسلام کہتا نہیں، پیدائشی کوئی گنہگار نہیں ہے۔ انسان اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ جنت کا استحقاق عمل سے بنتا ہے، جہنم کے لائق عمل بناتا ہے۔ لہذا جنت والے اعمال کرنے کی آگے پوری کوشش کرو اور جہنم والے اعمال سے بچنے کی پوری کوشش کرو۔ یہ اس کا آخری سبق ہے، آخری درس ہے، آخری نصیحت ہے، اور اسی آخری نصیحت کے ساتھ حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ آپ کو رخصت کر رہے ہیں۔ آپ کا مدرسہ بھی آپ کو رخصت کرے گا، آپ کے اساتذہ بھی آپ کو رخصت کریں گے، اور سب کائنات منتظر ہے آپ کی کہ اب آپ کیا کرتے ہیں، امت کے لیے کیا کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں دارالعلوم دیوبند میں جب دورے کا ہم آخری سبق پڑھاتے ہیں تو میں طلباء سے ایک سوال کرتا ہوں، ارے وہ مولوی ہو، یہ بتاؤ تمہیں کس نے پڑھایا؟ تو کوئی کہتا ہے میرے ابا نے پڑھایا۔ تیرے ابا کہاں پڑھاتے؟ دارالعلوم نہ ہوتا تو تیرے ابا کہاں پڑھاتے؟ کھیت میں پڑھاتے؟ دکان میں پڑھاتے؟ وہ کہتا ہاں دارالعلوم دیوبند نے پڑھایا۔ میں کہتا ہوں دارالعلوم دیوبند تو اینٹ پتھر کا نام ہے۔ اگر یہ دارالعلوم میں اساتذہ نہ ہوتے تو یہ اینٹ پتھر تجھے کیا پڑھا دیتے؟ کہاں اساتذہ نے پڑھایا۔ تو میں کہتا ہوں اساتذہ کو تو محتمم تنخواہ دیتا ہے، اس لیے اساتذہ یہاں جمع ہیں اور تجھے پڑھا رہے ہیں۔ اگر محتمم چندہ کر کے لا کر ان کو تنخواہ نہ دیتا تو اساتذہ کہاں یہاں ہوتے؟ وہ اپنا پیٹ پالنے کے لیے کہیں بھی کام کرتے ہوتے، کہاں یہاں اکٹھا ہوتے؟ تو کہ ہاں محتمم صاحب نے پڑھایا۔ تو میں کہتا ہوں محتمم صاحب کو لوگوں نے چندہ دیا تبھی تو انہوں نے مدرسہ چلایا، اگر لوگ چندہ نہ دیتے تو کہاں سے محتمم چلاتا؟ اب وہ ٹھپ ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تب میں انہیں سمجھاتا ہوں کہ دیکھو تمہیں ملت نے پڑھایا، تمہیں ملت اسلامیہ نے پڑھایا، پیسہ روپیہ 5-5 10 روپے ملت نے اکٹھا کیے، ادارے قائم کیے، اساتذہ آئے، محتمین آئے، تعلیم و تعلم کا ایک نظام بنا، اور اللہ نے آپ کو اس ذریعے سے علم دیا۔ بس آپ کو پڑھایا ہے ملت نے۔ جب ملت نے پڑھایا ہے تو اب آپ فارغ ہونے کے بعد ملت کے حق میں کیا بنتے ہو؟ سپوت بنتے ہو، پوت بنتے ہو، کپوت بنتے ہو، کیا بنتے ہو؟ یہ گجراتی لفظ ہیں، سب اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ سپوت وہ اولاد ہے جو باپ کا نام روشن کرے، پوت وہ اولاد ہے جو نہ باپ کا نام روشن کرے نہ باپ کا نام بدنام کرے، اور کپوت وہ اولاد ہے جو باپ کا نام بدنام کرے۔ بس اب دیکھنا ہے کہ تم ملت نے تمہیں پڑھایا، اب تم ملت کے حق میں کیا بنتے ہو یہ دیکھنا ہے۔ اگر تم نے جیسا ملت نے تمہیں پڑھایا، دین سکھلایا، اگر تم نے ملت کی خدمت کی کسی بھی لائن سے، دیکھو کوئی لائن متعین نہیں ہے ملت کی خدمت کرنے کی، بے شمار لائنیں ہیں، کہیں سے کسی لائن سے آپ نے خدمت کی ملت کی تو آپ ملت کے حق میں سپوت بنے، اور آپ نے کوئی خدمت نہیں کی۔
مگر جو پڑھا اسے محفوظ رکھا تو آپوت ہے. اور اگر کوئی خدمت بھی نہیں کی اور جو پڑھا وہ بھی محفوظ نہیں رکھا، نماز بھی نہیں پڑھتا، جماعت سے نہیں پڑھتا، چپکے بیڑی پیتا ہے، لوگوں کی غیبتیں کرتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، مولوی کی شان بھی اس میں واقع نہیں ہے، تو یہ ملت کا سپوت ہے؟ نہیں. پوت ہے؟ نہیں، یہ کپوت ہے. کہ ملت میں تو پیسہ خرچ کر کے تجھے ایک عالم کے تیار کرنے پر ملت کا ہزاروں روپیہ لگتا ہے، ملت کے ہزاروں روپے خرچ کر کے تجھے عالم بنایا اور تیرا ذاتی عمل بھی صحیح نہیں رہا، بس تو کپوت. لہذا میرے عزیزو، یہ ہمیشہ یاد رکھو کہ کم سے کم اپنی ذات تک تو اپنے پڑھے کا لحاظ کرو. اور اصل ذمہ داری تو یہ ہے کہ ملت نے تمہیں تیار کیا، اب تم ملت کو تیار کرو. ملت نے تمہیں تیار کیا، اب تم ملت کو تیار کرو. تو ہر جزاء الاحسان الا الاحسان، ملت نے ہمارے ساتھ احسان کیا تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ملت کے ساتھ احسان کریں. یہ چند مختصر سی باتیں عرض کی تھیں، اس کو ذہن میں رکھو اور اس کے بعد اگلی زندگی اپنی سنوارو اور اگلی زندگی میں آگے بڑھو. جن کی استعدادیں بن گئی ہیں وہ تو دوسرا اقرا شروع کریں، اور پہلے اقرا کے 7-8 سال ہیں، دوسرے اقرا کی کوئی نہایت نہیں ہے، مرے گا تو وہ اقرا پورا ہوگا. اور اگر پہلے اقرا میں آپ کی استعداد نہیں بنی تو ملت کی خدمت کرنے کی بہت سی راہیں ہیں. تبلیغ میں نکل جاؤ، مدارس کے اندر، مکاتب کے اندر بچوں کو ابتدائی دین کی تعلیم دو. معاشرے میں جہاں رہتے ہو اپنے خاندان پر، اپنے محلے والوں پر محنت کرو، ان کو دیندار بناؤ. مختلف طرح سے ملت کی خدمت کی جا سکتی ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اس کے بعد ایک نکاح پڑھنا ہے، اس کے بعد دعا کریں گے. کون؟ یہ دلہا ہے. اچھا، نام دلہا مولانا ابو بکر ابن احمد عدات ہے. آپ دلہن کا نام عاصمہ بنت مولانا آدم اونٹ والا. اچھا، وکیل حاجی سلیمان یوسف بھوٹا. کہاں پہ بلاؤ وکیل صاحب کو؟ یہ ہے. پہلا گواہ مولانا عبد الرحیم سلیمان عدات آپ ہیں. دوسرا گواہ حاجی یعقوب سلیمان عدات ہے. تب آگے مہر 5000 روپے نقد ہے. یہ وکیل کس کے ہیں؟ دلہن کے ہیں، دلہا کے ہیں؟ دلہا کے وکیل ہو، دلہن کے باپ نہیں ان کا؟ اچھا، ضرورت تو ولی کی اجازت کی ہوتی ہے. لڑکی نے تو اجازت دی، آپ نے لی. لڑکی کی اجازت کے ساتھ ولی کی اجازت چاہیے. اور لے لی ہوگی تم نے، عمرے گیا تو ٹیلی فون کا زمانہ ہے، لے دی ہوگی، پہلے سے رشتے ہوتے ہیں، سب منظوریاں ہوتی ہیں. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. حاجی سلیمان صاحب، آپ نے لڑکی سے اجازت لے لی، آپ ان کے ساتھ نکاح پڑھوں ان کا. مولانا ابو بکر صاحب عاصمہ بنت مولانا آدم صاحب کو ان کی اجازت سے 5,000 روپے نقد مہر کے عوض میں ان کی رات کو میں نے آپ کے نکاح میں دیا. کھڑے ہو کر کہو کہ میں نے ان کو اپنے نکاح میں قبول کیا. میں نے اپنے نکاح میں قبول کیا. میں نے ان کو اپنے نکاح میں قبول کیا. بارک اللہ فیکما وجمع بینکما فی خیر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. یا الہ العالمین، ہماری نیکیوں کو قبول فرما، ہماری حسنات میں برکت پیدا فرما. یا اللہ، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ، یہاں ایک نکاح پڑھا گیا ہے، میرے مولا اس نکاح میں برکت نازل فرما، میاں بیوی میں میل ملاپ پیدا فرما، دونوں خاندانوں کو ایک بنا، ان میں موافقت پیدا فرما. یا اللہ، ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، اور اللہ ان زوجین کو اور ہم سب کو اپنے احکام کی اطاعت کی توفیق عطا فرما. یا اللہ، اس ادارے کو قبول فرما، اس ادارے میں پڑھنے والوں کو قبول فرما، پڑھانے والوں کو قبول فرما. اے میرے مولا، آج تیرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمودات کا صحیح ترین مجموعہ صحیح بخاری شریف ان عزیز طلباء نے پڑھ کر پوری کی ہے. میرے مولا، ان کے پڑھنے کو اور کتاب کے پورا کرنے کو قبول فرما. ان کو علم نافع عمل صالح عطا فرما. جو طلباء ابھی یہاں پڑھ رہے ہیں ان کو بھی علم نافع عمل صالح عطا فرما. یا اللہ، ہمیں اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما. یا اللہ، جو کچھ ہم نے پڑھا ہے وہ ہمارے لیے دنیا میں اور آخرت میں نافع بن جائے، ایسی شکلیں پیدا فرما. یا اللہ، یہ پڑھا ہوا ہم پر وبال نہ بنے، ایسی شکلوں سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ، امت میں جو لوگ ان دینی اداروں کی کسی طرح سے بھی دام میں، درہم میں، سخن قدم میں تعاون اور مدد اور ہیلپ کرتے ہیں، میرے مولا سب کے تعاون کو قبول فرما. ان کو دارین میں برکتوں سے مالا مال فرما، جزائے خیر عطا فرما. یا اللہ، اس ادارے کو، اس ادارے میں پڑھانے والوں کو، اس ادارے کی خدمت کرنے والوں کو، اے میرے مولا سب کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما. یا اللہ، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. بہت سے بندے اس مجمع میں دعا کی آرزو لے کر آئے ہوں گے، میرے مولا ان کی جائز آرزوؤں کو پوری فرما. اے میرے مولا، ہمارے جو ٹینشن میں ہیں، کسی فکر میں ہیں، میرے مولا ان کے سب افکار کو دور فرما. اور جو مقروض اور پریشانیوں میں ہیں، میرے مولا سب کی پریشانیاں دور فرما. یا اللہ، جو مصیبتوں میں گرفتار ہیں ان کی رستگاری کا سامان فرما. اے میرے مولا، ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، اور تمام مسلمان مردوں کی اور مسلمان عورتوں کی مغفرت فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.